علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 29 سورہ قیامہ سے لے کر پارے 30 سورہ اعلیٰ تک تلاوت کی گئی ہے۔ تقریباً ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت کا منظر بھی، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام صورتوں میں الگ الگ طریقوں سے بیان کیا۔ سورہ قیامہ کے اندر تو اللہ نے قسمیں کھا کر بات کہی کہ قیامت ہر حال میں آنا ہے، چاہے مانو یا نہ مانو، اور تم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، چاہے تمہیں یقین ہو یا نہ ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ اب تمہیں دوبارہ جب زندہ کریں گے بالکل اسی طرح جیسا تم دنیا میں تھے، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے انگلیوں کے جو پور ہیں یہ بھی ویسے ہی رہیں گے۔ آج کے زمانے میں اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، یہ فنگر پرنٹ اب تو ہر چیز پر یہ آ رہا ہے، موبائل پر بھی، ہر چیز پر بھی۔ یہ آدمی کا باقاعدہ اپنا لاک ہوتا ہے، دوسرا کا انگوٹھا کام ہی نہیں کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ فنگر بھی ویسا ہی ہوگا جب ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو پھر یہ چہرہ، یہ جوڑ، یہ ہاتھ، یہ کیا مانے؟ یہ تو ہر حال میں ویسے رہیں گے۔ تو جو اللہ اتنا قادر ہیں اور خواہ مخواہ کا انسان شکوک میں پڑے ہوئے ہیں کہ مریں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے ہوگا کیسے ہوگا، یہ سب بیکار۔ اللہ فرما رہے ہیں سب ہوگا، یہ ہمارے لیے سب آسان ہے، بس تم اس کے لیے تیاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی منظر کشی کی ہے ان صورتوں کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند 100 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یمن کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک کاہن تھا، کاہن یعنی سفل علم والا جادوگر، اس کے بڑے چرچے تھے۔ وہ بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کے ساتھ اس کا یہ علم بھی چلا جائے گا، کہانت، تو لہذا کسی کو یہ سکھا کے جائے تو بہت بہتر ہے۔ تو یمن کے بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو اس کا شاگرد بنایا، جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے عبداللہ بن تعمر، کہ تم اس سے یہ علم حاصل کرو۔ چنانچہ وہ لڑکا، وہ بھولا بھالا، اس سے وہ علم سیکھنے لگا۔ ایک عالم رہتا تھا وہاں قریب میں، اور اس وقت جو شریعت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ عیسائی عالم تھا اور بالکل صحیح موحد تھا۔ وہ آج کل کے جیسے عیسائی ہیں مشرک ویسا نہیں تھا، بالکل صحیح انجیل پر ایمان رکھنے والا۔ اس نے اس لڑکے کو اپنے قریب کیا اور اس سے کہا کہ جو تم علم سیکھ رہے ہو وہ شیطانی ہے، وہ غلط ہے، اور میں تمہیں سکھاتا ہوں اللہ کی کتاب کا علم۔ تو انجیل کا علم اسے سکھانا شروع کیا۔ تو لڑکا بڑا کشمکش میں تھا کہ میں یہ بھی سیکھ رہا ہوں، یہ بھی سیکھ رہا ہوں، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس کی آبادی میں کوئی درندہ آیا، کوئی شیر یا کوئی بھیڑیا، لوگ بھاگنے لگے جان بچانے کے لیے۔ تو اس لڑکے نے ہمت کی اور اس نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اور اس نے کہا کہ میں یہ پتھر اس درندے کی طرف مار رہا ہوں، اگر اس کاہن کا علم صحیح ہے تو پھر یہ پتھر اسے نہیں لگے گا اور یہ درندہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اور میں اللہ کا نام لے کر مار رہا ہوں، اگر اللہ صحیح ہے اور اس عالم کا علم صحیح ہے تو پھر انشاءاللہ یہ پتھر کام کر جائے گا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے پتھر چلایا اور درندے کو لگا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ درندہ مر ہی گیا بسم اللہ کی برکت سے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھاگ گیا جنگل کی طرف۔ اب اس لڑکے کو یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ علم صحیح ہے، جو اللہ کا علم ہے، جو اس عالم کا علم ہے وہ صحیح ہے۔ چنانچہ وہ باقاعدہ اس کا علم سیکھنے لگا اور کاہن کا علم چھوڑ دیا۔ یمن کے بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو بہت ناراض ہوا، وہ مشرک تھا۔ اس نے باقاعدہ اس عالم کو بلا کے اور اس کو شہید کر دیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اور اس نوجوان لڑکے کے بارے میں اپنے فوجیوں سے کہا اسے پہاڑ پہ لے جا کے نیچے گراؤ۔ چنانچہ وہ صبح صبح گئے۔ شام میں یہ ہوا کہ لڑکا صحیح سلامت واپس آ رہا ہے اور فوجی پہاڑ سے نیچے گر کے مر چکے ہیں۔ وہاں کیا اللہ کا عذاب آیا اس کا ذکر نہیں ہے کتابوں میں، کہ لڑکا بچ گیا اور وہ مر گئے۔
اس بادشاہ نے سمجھا کہ کچھ فوجیوں کو کچھ غلطی ہوئی ہوگی، وہ اپنی غلطی سے گرے ہوں گے، یہ بچ گیا چالاکی میں، لہذا اس نے دوسرا حکم دیا دوسرے دن کہ اسے دریا میں غرق کر کے آ جاؤ، ڈبا کے۔ چنانچہ دوسرے دن جب ہوا، رات ہوئی، تو یہ لڑکا صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، اور غرق کرنے جو لے گئے تھے وہ خود غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اب یہ بات عوام میں تشویش کی بنی کہ آخر بات کیا ہے، یہ لڑکا کچھ صحیح نظر آ رہا ہے بادشاہ، اور اس کا دین غلط نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ سب کے بیچ میں اس کی طرف تیر چلاؤ اور اسے شہید کرو، تاکہ لوگوں کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ غلط ہے، نعوذ باللہ، تشویش دور ہو جائے لوگوں کی۔ چنانچہ بیچ مجمع میں اس لڑکے کو کھڑے کر کے اور اس کی طرف تیر چلائے گئے، لیکن ایک تیر بھی لڑکے کی طرف نہیں آ رہا۔ اس لڑکے نے اخیر میں کہا کہ سنو، بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام سے جو کام کرو گے وہ پورا ہوگا، اگر اللہ کو میری شہادت منظور ہوگی میں شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ بسم اللہ پڑھ کے ایک فوجی نے تیر چلایا اور اسے تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ وہاں پر موجود سارا مجمع کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے، کہ یہ دین صحیح ہے، بالکل کوئی شک نہیں رہا لوگوں میں۔ بادشاہ نے خندق کھدوائی، اصحاب الاخدود جو لفظ ہے خندق والے اس سورے کے اندر، اس خندق میں بھیانک آگ لگائی اور اس آگ میں ان تمام مومنین کو جلا دیا، شہید کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف اس لیے کہ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ عزیز حمید اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اسی لیے انہیں سزا دی گئی۔ آخرت میں اس کا دردناک وبال ہوگا اس بادشاہ کو اور وہ تمام اس کے حواریجین کو۔ اس کے بعد وہ نوجوان جو شہید ہوا تھا، گڑھا کھود کے اسی طرح اس کو ڈال دیا گیا، لٹایا بھی نہیں گیا، بس یوں ہی بٹھا دیا گیا اور قبر بند کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور اس میں بے انتہا تعریف کی ان شہداء کی، اور آخرت میں یہ کامیاب ہوں گے تعریف کی، اور جو شہید کرنے والے کفار ہیں اللہ نے ان کے لیے وعیدیں سنائی، لہم عذاب شدید، شدید ترین عذاب ہوگا ان کے لیے۔ یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا، ایک پیغام دیا کہ آدمی حق پر رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے نام سے کام کرے، چاہے جو بھی کام شروع کرے اس میں کامیابی ہوگی۔ محمد بن اسحاق ایک مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینے سے یمن سڑک بن رہی تھی، تعمیر ہو رہی تھی، کہ اچانک ایک قبر آ گئی، حالانکہ وہاں اور دوسری قبریں نہیں تھیں۔ تو لوگوں نے، مزدوروں نے قبر کو کھولنا شروع کیا، تو جب قبر کو کھولا تو یہ دیکھا کہ بالکل صحیح سلامت ایک نوجوان قبر میں بیٹھا ہوا ہے اور سینے پہ ہاتھ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی چند گھنٹے پہلے دفن کیا گیا یا یہاں اس کو لا کے ڈالا گیا۔ وہاں پر موجود آبادیوں میں جب مزدوروں نے پوچھا تو وہاں لوگوں نے کہا یہاں کوئی قبر ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یہاں ہم نے کسی کو دفن نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا، آپ نے اس کی تحقیق کروائی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے سورہ بروج میں جس نوجوان کا ذکر کیا یہ وہی نوجوان ہے۔ اس کے شہید ہوئے 100 سال گزر گئے، لیکن اللہ نے جو فرمایا نا کہ میری راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھا کرو، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اتنا زندہ تھا وہ نوجوان کہ سینے پہ جو ہاتھ تھا جب ہٹایا گیا تو خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء اپنے خون کے ساتھ قبروں سے اٹھیں گے، بالکل سچ بات فرمائی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خون سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، یہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم جاری کیا کہ جیسی قبر تھی ویسی ہی کر دو، ہاتھ نوجوان کا جہاں ہے وہیں رکھ دو اور سڑک کو موڑ کے دوسری طرف سے نکالو، اور وہاں بالکل بھی کوئی تصرف نہ کرو اس قبر کے اندر۔ تو یہ ایک آنکھوں دیکھا حال ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ غزہ میں شہید ہونے والے لوگ یہ ضائع نہیں ہیں، یہ زندہ ہیں، ایک خون کی خوشبو کے ساتھ یہ غزہ کے شہداء کل میدان آخرت میں اٹھیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے۔ ضرورت ہماری ہے کہ ہم بھی کچھ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کریں، اپنی جان، اپنے مال اور اپنے وقت کی، تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام صورتوں کے پیغامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔